مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ایک عظیم دولت ایمان سے نوازا ہے۔ یہ رب العالمین کا بے انتہا احسان ہے ہمارے اوپر۔ مزید احسانات دیکھیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ متوحد بنایا۔ الحمدللہ، اس میں اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ، ہم سے زیادہ دانا بینا لوگ، ہم سے زیادہ عاقل لوگ، ہم سے زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، لیکن کفر شرک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، اس پر ہمیں اپنے رب کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے ہمارے اوپر، اللہ رب العالمین کا احسانات کا ایک سلسلہ ہے۔ ہم تمام انعامات، تمام احسانات کو جو ہے اس مختصر سے وقت میں کیسے بیان کریں؟ نعمتوں کے تعلق سے تو ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
ہم اپنے رب کے نعمتوں کو جو ہے اگر شمار کرنے بیٹھیں گے بھی تو نہیں شمار کر سکتے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے احسانات میں سے کتنے احسانات ہیں جس کو ہم رات دن جو ہے کیا کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اتار کر اپنے جیون کو جو ہے سکھ بناتے ہیں۔ تو آئیے کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے احسانات دیکھیے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عبادات دیے، نماز جیسی عبادتیں، روزے جیسی عبادت، حج اور زکوٰۃ جیسی عبادت، قیام اللیل جیسی عبادت، ہمارے لیے اعتکاف جیسی عبادت ہمارے رب نے ہمارے لیے یہ تحائف دیے ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے سامعین یاد رکھے ہمارے رب نے ہمیں یہ اعمال کیوں دیے؟ کیا ہمارے اس عمل سے ہمارا رب کو کچھ فائدہ پہنچتا ہے؟ نہیں، ہمیں ہمارے رب نے یہ اعمال اس لیے دیے تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے ہم رب کے قریب ہو جائیں، تقرب الی اللہ کی وجہ سے۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے آپ جو ہے یہ ماہ مبارک سے گزر رہے ہیں، اور ماہ مبارک کا زیادہ تر حصہ ہم نے گزار لیا ہے۔ آج جو ہے ہم 18 رمضان میں جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، 17 ہم نے گزار لیے۔ ان 17 رمضانوں میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، ہمارے جو ہے روزے ہوں یا ہماری تلاوت ہو، ہمارے ذکر و اذکار ہو، ہمارا صدقہ خیرات ہو، ہمارا قیام اللیل ہو، ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہماری ان عملوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ کل کے دن اپنے معاشرے میں کچھ بدعات کو بھی ہوتے دیکھا ہے۔ گزشتہ کل کا مطلب ہے 17 رمضان کو۔ 17 رمضان آتے ہی ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں، جو ہے ہم بیاری بھاشا میں بولتے ہیں بدرنگلے انڈ انال یترے آل مارنو کو بدرنگلر پیرتے نیرچ بچ یترے آل مارنو کرو اور فروٹس آئیں گے اور مٹ بچتے 313 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕಿರೆ ಎല്ലാം ಹಾಕಿರು ಎತ್ತರೆ ಆಲ್ಮಾರ್ ಪತ್ರಿ ಎರ್ಚಿಕರಿ ತಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ್ಮಾರ್ ಆ ರಬ್ ನೋಕರು ಸಹೋದರನ್മാരെ നാങ്ക പഠിക്കുന്നു, നാങ്ക മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആ ബദർ യുദ്ധ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ ജഹൽ നിന്നിട്ട് റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല റുട്ട ദുആകിട് ರಬ್ಬೆ ನಂಗ ಈ ಜಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ನಂದ ಎಲೋನ್ ಮತ್ತೋ ನಂಗ ಜಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಗ ಯುದ್ಧ ಹಾಕಿಂಟುಲ್ಲ ರಬ್ಬೆ ಓ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಇದು ನಂದ ಈ ಜಂಡ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ ಹಕ್ತೊಲ್ಲೋ ನೀನು ಆ ಗ್ರೂಪ್ ನೀ ವಿಜಯಿತ ರಬ್ಬೆ ಆರೊಟ್ಟ ಕೇಟ ರಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ನೋಕರು ಸಹೋದರನ್മാരെ 20 ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಕರು ಬದ್ರಿಂಗಲರ್ ಬೇರ್ತೆ ನೈರ್ಚ ಸೀಕಂಗ್ ಬದ್ರಿಂಗಲರ್ ಶಿಫಾ ಕೇಕ್ರೆ ಎತ್ತಿರತಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮಮಾರ್ ಪೆರಂಬತ್ತು ಉಂಡಿಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಆ ಕಷ್ಟರ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆರ್ಕ ರಬ್ಕ ಬಿಲ್ಚಿದ್ಲಾಂಗ ಆರ್ಕ ಬಿಲ್ಚಿತ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಕ್ರೆ ಯಾ ಬದ್ರಿಂಗಲೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ವೇಲೆ ಐಮರ ಮೌತ್ ಬಂದಂಟಾಯಿಗೆ ಐಮ ಸೀದಾ ಎವಡಿಗೆ ಪೊಂಡ ನರ್ಗತಿಲ್ಲೇ ನಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಹಾಕೋಣ ಸಹೋದರನ್മാരെ ವರ್ವೇಲೆ ಹೆಂಗಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು 20 ವರ್ಷ ಶಬ್ದ ನಂಗೆ ಪಡಿಕೋನು ನಬಿಯ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಸಲ್ಲಂ ಬದ್ರಿಂಗಲೆ ನೇದಾವ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಬದ್ರಿಂಗಲೆ ನೇದಾವ್ ನೋಕರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಬಿಯ ಕರೀಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ಸಲ್ಲಂ ಸುಜೂದ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ರಬ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಆಲಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಚಿದ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹಾಕಿರಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದದ ಕಾಲದ ಅವಸ್ಥಾ ನೋಕರು ಸಹೋದರನ್മാരെ ಇದು ಬದ್ರಿಂಗಲರ್ ಬೇರ್ದು ನೋಕರು ಎತ್ತರ ಖುರಾಫಾದ್ ಹಾಕಿರಲಿ ಆ ಖುರಾಫಾದ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಸಹೋದರನ್മാരെ ವರ್ಷ ಶಬ್ದದ ನಂಗೆ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಖುರಾಫಾದ್ ಹಾಕಿಡ್ ಹೆಂಗಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಸಫ್ತ ನಿಸ್ಕರ್ಚಂಟಾಯಿಗೆ ನೌಂ ಪಿರ್ಚಂಟಾಯಿಗೆ ಹಜ್ ಅವ್ರ ಸಕಾತ್ ನಂಗೆ ಕುರ್ತಂಟಾಯಿಗೆ ಎತ್ತರೆ ನಂಗೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಹಾಕಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ ತಿಂಗಳು ನಂಗೆ ಉಮ್ರ ಹಾಕಂಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಂಗೆ ಹಜ್ ಹಾಕಿಟ್ ಪೋಯಂಗೆ ನಂಗೆ ಕಾಬಾರ್ ಮೊದಲು ಪಿರ್ಚಿ ದುವಾ ಹಾಕಿದ್ ನಂಗಲ ಮೌತ್ ಬಂದಂಟಾಯಿಗೆ ಮಲಕುಲ್ ಮೌತ್ ನಂಗಲ ರೂಹ್ ಪಿರ್ಚಿ ಪೋಯಂಗೆ ನಾಳೆ ಕಯಾಮತ್ ನಾಲ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕಿಟ್ಟೋಗೋ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸಲಾಕನು ಸಹೋದರನ್മാരെ ನಬೀರ್ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಸ ಸಹಬಾಯಿ ಕರಾಮರ ಮೇಲೆ ಪಿರ್ಸ ಅದು ಈಮಾನ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಪಿರ್ಸದ ರೂಪದ ನಂಗೆ ಪಿರ್ಸ ಬೇಕು ಅಪ್ಪ ಎತ್ತಿರಿ ಆಲ್ಮಾರ್ ಇನ್ನಾಲೆ ಹೆಂಗಂತ ಅವ್ರ ಖುರಾಫಾತ್ ಶಿರ್ಕ್ ಬಿದಾತ್ ಹಾಕಿ ಪೊಯ್ದಿಲ್ಲೇ ಹಂಗ ಹಿಂದು ಹಾಕೋನು ತೋಬಾ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಹಾಕಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಮಡ್ಕೋನು
تو آئیے سامعین، ہم زیادہ جو ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ یہ ہے لیلۃ القدر اور اعتکاف کے تعلق سے گفتگو کرنے کا. ایک چند جو ہے باتیں ہمارے سامنے آئے، اسی لیے جو ہے میں نے اس کو صاف کر دیا کہ اگر ہم ان اعتقاد کے ساتھ، ان اعتقادات کے ساتھ، خرافات کے ساتھ، شرک کے ساتھ اگر ہم عمل کرتے رہیں تو یہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا. تو آئیے مختصر طور پر اور کچھ باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں. سامعین، ہمارے رب نے ہمارے اوپر مزید احسانات کیے. وہ احسانات کیا ہیں؟ وہ احسانات یہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمارے اوپر جو ہے نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ فرض کیے. کیوں سامعین؟ اس وجہ سے تاکہ جو ہے ان اعمال کے ذریعے سے ہم تقرب اللہ کا جو ہے قربت حاصل کریں. اور جب ہم اللہ کا قربت حاصل کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں جنت میں داخل کرتا ہے. اس کو جو ہے آپ اس طور پر سمجھیے، تھوڑا جو ہے ڈیٹیل سے میں ہم اس کو سمجھیں کہ ہمارے رب نے یہ احسانات ہمارے اوپر کیوں کیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. رب العالمین نے ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی کہ ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو؟ تو ابلیس نے جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے میرے رب، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا. میں افضل ہوں، آدم مفضول ہے. ایک افضل جو ہے مفضول کو کیوں کر سجدہ کرے؟ سبحان اللہ. اب اس کے بعد جو ہے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو کیا کیا؟ جنت سے باہر نکال دیا. یاد رکھے، ابلیس جنت سے باہر نکلنے کے بعد رب سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک معافی نہیں مانگی. آدم علیہ السلام بھی جنت سے باہر آئے، لیکن آدم علیہ السلام کی خلقت میں کیا تھی؟ آدم علیہ السلام نے رب العالمین سے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھائی دعا، اور آدم علیہ السلام نے دعا مانگی. رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا. اب دیکھیے، یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ابلیس نے معافی نہیں مانگی. ابلیس نے کیا کہا؟ اے میرے رب، اس آدم کی وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، مجھے مہلت دے. میں اس آدم کی اولاد کو اس کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر اعتبار سے جو ہے میں اس کو گمراہ کروں، اس کو اپنے جھانسے میں لاؤں، اس کو اپنے جال میں پھنساؤں، اس کو اپنا متبع بناؤں، اور اس کو لے کر میں جہنم میں جاؤں. مجھے اس کی اجازت ملنی چاہیے. رب العالمین نے ابلیس کو اجازت دیتی، جاؤ تجھے اجازت ہے. میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آدم کی جو اولاد بھی تیری بات مان کر تیرے پیچھے پیچھے اگر گیا، تیری اتباع کی، تو کل قیامت کے دن تجھے بھی اور آدم کی اس اولاد کو بھی میں جہنم میں ڈالوں گا. سامعین، تو ہمارا اور آپ کا اصل دشمن کون ہے؟ یہ ہمارا جو ہے رشتہ دار نہیں، یہ ہمارا ملنے جلنے والا نہیں، یہ ہمارا بزنس کے جو ہے پارٹنر نہیں، یہ ہمارا جو ہے نیبر نہیں. ہمارا اصل دشمن جو ہے وہ ہمارا جو ہے شیطان ہے. تو میرے رب نے ابلیس کو کہا، اے ابلیس، یاد رکھ، آدم کی اولاد چاہے جتنا بھی گناہ کرے، گناہ کرنے کے بعد اگر آدم کی اولاد جو ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور مجھے سے جو ہے توبہ اور استغفار کی جو ہے طالب ہو، تو میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میں اس کے سارے گناہوں کو جو ہے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. یہ ہے اصل وجہ. میرے رب نے جو ہمیں انعامات دیے ہیں، روزے کی شکل میں، نماز کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، جہاد کی شکل میں، شب قدر کی شکل میں، یہ تمام کی تمام جو ہے کیا ہے؟ یہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں، آپ کو جو ہے معلوم ہے کہ دیکھیں نماز کی جو ہے کیا ہے؟ اس کی شکل و صورت ہی الگ الگ ہے. نماز اس کی روپ الگ ہے، زکوٰۃ اس کی روپ الگ ہے، حج اور جو ہے اور دوسرے ارکان ہیں، یہ تمام ارکان جو ہے دیکھیں شکل و صورت کے اعتبار سے، حیت کے اعتبار سے یہ الگ الگ ہیں. نماز کی حیت الگ ہے، زکوٰۃ کی حیت الگ ہے. نہیں،
زکوٰۃ کی حیت الگ ہے تو جو ہے حج کی حیت الگ ہے، حج کی حیت الگ ہے تو جو ہے دوسرے جو ہے صلہ رحمی ہو اور جو ہے اخلاق ہو، یہ سارے کے سارے حیت میں الگ الگ ہیں، لیکن تمام عبادات کا مقصد ایک ہی ہے، مقصد الگ نہیں ہے۔ نماز کا مقصد الگ نہیں، روزے کا مقصد الگ نہیں، حج کا مقصد الگ نہیں، جو ہے جہاد کا مقصد الگ نہیں، اور دوسرے جو ہے نیکیاں ہیں اس کا مقصد الگ الگ نہیں، تمام نیکیوں کا مقصد ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں اللہ رب العالمین جنت میں ڈالے، تقرب الی اللہ۔ کیا ہے؟ تقرب الی اللہ۔ تو آئیے سامعین، ہم اب اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ جو ہے ہم یہ عبادات اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل ہو، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں تاکہ جو ہے تزکیہ نفس ہو جائے، قربت الی اللہ ہو جائے۔ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ہے قربت میسر ہو، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ قربت میسر ہو، ہم قیام اللیل اس لیے جو ہے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اللہ کی قربت میسر ہو، اور جب اللہ کی قربت میسر ہوگے تو کل قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمیں جنت ملے گی۔ تو آئیے سامعین، اصل جو ہے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گفتگو کرنے کا جو ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے خیر کیا ہیں؟ اس کے برکات کیا ہیں؟ ہمیں ان لیلۃ القدر کے جو ہے رات میں کیسے جو ہے گزارنی چاہیے، یہ کیا ہے؟ دیکھیے سامعین، اس تعلق سے جو ہے روایات جو ہے کثیر ہیں، میں تمام روایات کو جو ہے ایک کے بعد جو ہے آپ کے سامنے کوٹ نہیں کر سکتا، چونکہ روایات طویل ہیں۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے کیا کیے ہیں، ڈیٹیل سے جو ہے بیان کیے ہیں، کچھ جو ہے ضعیف روایات کو بھی لائے ہیں۔ تو مختصر جو ہے ان تمام باتوں کو جو ہے ہم شارٹ کر کے کچھ جو ہے شبدوں میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد تو صرف قیامت ہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، امت محمدیہ لاسٹ امت، اس کے بعد کوئی امت نہیں آنے والی ہے۔ ہماری عمریں بہت کم ہوتی ہیں، نہیں، ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60 سال، 70 سال، 80 سال کے بعد جو ہے کچھ ہوش بھی نہیں رہتا، ارذل العمر کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو ہماری عمریں کم، اور دوسرے جو ہے انبیاء مرسلین کی جو ہے آپ سیرت کو دیکھیے، کتنے سال وہ لوگ جیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی جو ہے آپ نے سیرت پڑھی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کا زمانہ دیکھیے، ان کی عمریں زیادہ ہوتی، وہ لوگ جو ہے عبادت زیادہ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے گفتگو فرما رہے ہیں، آپ گفتگو فرماتے ہوئے جو ہے بنی اسرائیل کے کچھ جو ہے عابدوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے جو ہے اتنے سال جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے کیا کی ہیں، جہاد کی ہیں، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ 1000 مہینے 80 سال، الگ الگ روایات ہیں۔ تو صحابہ کرام کو ان کے اعمال کو دیکھ کر جو ہے رشک پیدا ہوا۔ دیکھیے بنی اسرائیل نے، ان کی قوموں نے اتنے سال جو ہے صرف اللہ کی عبادت کی ہے، اس میں جو ہے دوسرا اور کوئی کام نہیں کیا۔ ہماری جو ہے عمریں بھی اتنی نہیں ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے ان کے اعمال جو ہے کتنے ہوں گے اور ہمارے کتنے ہوں گے۔ رب سبحانہ و تعالی نے جو ہے تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت فل سورت جو ہے نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ ان باتوں کو سن کر جو ہے ان کے دل میں جو ہے کیا ہے، رشک پیدا ہوا۔ رشک حسد دو الگ الگ چیز ہے، رشک پیدا ہوا، حسد نہیں، رشک پیدا ہوا۔ رشک کا معنی یہ آتا ہے کہ جو ہے یہ نعمتیں ہمیں بھی ملنی تھی، ہم نے نہیں پائی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ جو ہے آیت رب العالمین نے سورت نازل فرمائی، سورت نازل فرمانے کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان جو ہے آپ نے اس سورت کی تلاوت کی۔ صحابہ کرام کے درمیان اس سورت کی تلاوت سے دیکھیں سامعین
صحابہ کرام کو جو خوشی اس وقت محسوس ہوئی ہوگی اس کا اندازہ جو ہے ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ رب العالمین نے جو ہے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ او صحابہ کرام آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر وہ کیا چیز ہے؟ وہ جو ہے یہ 1000 مہینوں کی عبادت جو بنی اسرائیل نے کی ہے، اگر آپ نے ایک رات جو ہے اس عبادت کو کر لیا تو آپ کو جو ہے 1000 مہینے کی عبادت سے جو ہے یہ افضل ہے، یہ اتم ہے، آپ کو زیادہ نیکیاں ملے گی۔ سبحان اللہ، خیر من الف شہر، خیر۔ لیلۃ القدر کون سی تاریخ میں، کون سے دن میں، اس تعلق سے آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے اختلاف ہیں، ہم کسی ایک کو متعین نہیں کر سکتے۔ آپ جو ہے 21 سے لے کر جو ہے 29 تاریخ تک آپ جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کیجئے، لیلۃ القدر تلاش کیجئے۔ آپ یہ کتنے دن آتے ہیں ٹوٹل اگر ہم ملائیں تو یہ 10 ایام ہیں صرف، اور زیادہ نہیں ہے۔ ان 10 ایام میں اگر ہم محنت کریں، مشقت کریں، اگر ہم نے جو ہے عبادات اور ریاضات جو ہے اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر جو ہے کریں تو یہ جو ہے لیلۃ القدر ہمیں مل سکتی ہے۔ میں ایک سمپل ایک جو ہے مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن میں اس کی فضیلت آنے کے لیے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے کرناٹک کی گورنمنٹ یہ اعلان کرتی ہے کہ کوئی انسان 10 دن اگر جو ہے رات اور دن کیا کرتا ہے، وہ ڈیوٹی کرتا ہے، ایک کام کرتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے 1 سال کا بونس دیا جائے گا۔ 1 سال کا، 10 دن کام کرے 1 سال کا بونس ملے گا اس کو، 1 سال کا تنخواہ ایک ہی بار دے دی جائے گی۔ ہم میں سے کون ہے جو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ آپ بتائیے، دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم میں سے کون جو ہے جو اس کے لیے تیار نہیں ہوگا؟ مجھے نہیں کرنا بھائی، مجھے نہیں لینا ہے۔ ہر آدمی اگر وہ بیمار ہے تو جا کر ڈاکٹر کے پاس انجیکشن لے کے آئے گا، مجھے 10 دن ڈیوٹی کرنا ہے، مجھے 1 سال کا سنبل ملنے والا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں ہماری گورنمنٹ کے اوپر اتنا یقین ہے، لیکن رب سبحانہ و تعالی نے کلام نازل فرمایا خیر من الف شہر، کہ او مومنو اگر تم جو ہے لیلۃ القدر کی ایک رات بھی جو ہے اگر تم نے جاگے اور عبادت کی تو تمہیں کتنا ہے 1000 مہینے کی عبادت سے جو ہے تمہیں جو ہے کیا ہے زیادہ تمہیں نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ، اس کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ ہم یہ 10 دن صرف ایک دن نہیں، ہمارے یہاں کیا ہے فیمس ہے کہ جو ہے 27 شب کو جو ہے ہم جاگ لیتے ہیں، باقی جو ہے راتیں ہم یوں ہی جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں سامعین، عرض کرنا یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی تاریخ کو جو ہے صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آپ نکلے ہیں، لیکن آپ جب راستے میں ہیں تو دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 مسلمانوں کی صلح کے لیے آپ جو ہے کیا کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، آپ ان کا جو ہے معاملہ کو رفع دفع کرتے ہیں۔ معاملہ رفع دفع کرنے کے بعد جو ہے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے ذہن سے جو ہے وہ چیز جو متعین تھی کہ فلاں تاریخ کو جو ہے شب قدر ہے، آپ کے ذہن سے اس کو محو کر دیا جاتا ہے، مٹا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آ کر بتلاتے ہیں کہ دیکھو میں شب قدر کی رات کی تاریخ کو تمہیں بتانے کے لیے آیا تھا، لیکن جو ہے ایسے ایسے معاملات آئے تو میرے رب نے مجھے بھلا دیا، لیکن تم ان کو جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کے لیے یہ 10 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم دنیا کے لیے کتنا جاگتے ہیں، آخرت کے لیے بھی جاگیں، محنت کریں، مشقت کریں، یہ ہمیں کام آنے والی یہی ہے، باقی اور چیزیں کام آنے والی نہیں۔ تو عرض کرنا یہ ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جو ہے شب قدر آج ہی ہے تو میں اپنے رب سے کون سی دعا مانگوں؟ کیا فرمایا؟ اپنے رب سے کون سی دعا مانگو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ وہ بھی جو ہے ہمیں یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی،
اے اللہ تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ دیکھیے سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ نہیں سکھایا اے عائشہ اولاد مانگ لے، اے عائشہ سمپت مانگ لے، اے عائشہ زمین مانگ لے، اے عائشہ دولت مانگ لے، نہیں، آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ عائشہ رب سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ، معافی مانگ، رب سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین کہ جو ہے ہمارے سامنے جو ہے یہ ایام آ رہے ہیں، بہت نزدیک ہے، ہمیں جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے۔ تو میں ایک بات اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے، چونکہ موضوع وسیع ہے، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے کہ اور زیادہ کچھ گفتگو کروں۔ اتنا ہی یاد رکھیے کہ میرے رب نے ہمیں جو موقع دیا ہے، ان جو ہے مواقع کو آپ ضائع نہ کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں لیلۃ القدر کی فضیلت جان کر اس پر جو ہے لیلۃ القدر کی شب جو ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عملوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر الحکیم رب الحلیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ معزز سامعین و سامعات، ہم نے ابھی کچھ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے کہیں سنی، مزید گفتگو کرنے کا چونکہ موقع نہیں ہے، باتیں بہت زیادہ ہیں، وقت ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ دوسرا ایک اور اہم موضوع ہے، وہ ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیشہ رمضان کے آخری 10 دن آپ اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات وہ بھی جو ہے اعتکاف کرتی تھی۔ اعتکاف کے معنی آتے ہیں ٹھہرنا، اچھی نیت للہیت کے ساتھ ہم مسجد میں اعتکاف کریں۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کے فوائد کچھ سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت تک جو ہے آپ نے اعتکاف فرمایا ہے، موت کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اب ہم لوگ ہمارے معاشرے کو دیکھیے، سنت تو یہ ہے کہ ہمیں لاسٹ 10 دن رمضان کے ہمیں مسجد میں گزارنی چاہیے، لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے؟ معاشرے کو دیکھیے، ایک طرف دین ہے، دوسرے طرف ہمارا معاشرہ ہے، دونوں کو ٹیلی کر کے دیکھیے۔ سب سے پہلی چیز اس کی جو ہے فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ معتکف انسان، جو انسان اعتکاف میں بیٹھا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان وہ کس کے گھر میں بیٹھا ہے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ اللہ اس کا میزبان ہے، بیٹھنے والا مہمان ہے نہیں۔ اور کوئی بھی میزبان جو ہے اپنے مہمان کی بے عزتی نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ اگر آپ غریب ہیں، مسکین ہیں، آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے، لیکن آپ کا کوئی مہمان عزیز آ گیا ہے، اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں، مجھے تھوڑا پیسہ بھیجو، میرے گھر میں مہمان ہے، اس کے لیے اچھا کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ ہاں، آپ اچھا کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کیوں؟ مہمان ہے، مہمان کی عزت، اس کی تکریم ضروری ہے۔ سامعین یاد رکھیے، معتکف جب گھر میں کس میں بیٹھتا ہے؟ مسجد میں بیٹھتا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور مہمان کس کا ہے؟ اللہ کا مہمان ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا جب مہمان ہے، کیا اللہ کو کسی چیز کی اور حاجت ہے؟ کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہے؟
اللہ جب میزبان ہے تو اس مہمان کی کتنی جو ہے خیر خواہی کرے گا آپ ہی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو سامعین، ہم میں سے ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ میں اپنے رب کا میزبان بنوں۔ نہیں، ہم جو ہے بڑے بڑے آدمیوں کے جو ہے مہمان بننے کے لیے کیا کرتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ کوئی اگر امیر ہے اس کے جو ہے مہمان بننے کی خواہش ہم جو ہے صرف دل میں رکھ سکتے ہیں لیکن پورا نہیں ہو سکتا۔ کوئی منتری ہے، مکھیہ منتری ہے، فلاں ہے، اگر آپ چاہیں کہ میں اس کا مہمان بنوں، یہ ناممکن ہے، نہیں بن سکتے، رسائی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے لیے، آپ کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے کہ رب کائنات کا مہمان بن جائیے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، ساری مخلوق کا مالک ہے، اس خالق حقیقی کا مہمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آپ آئیے، مہمان بنیے، مہمان بنیے۔ آپ کا رب آپ کا میزبان رہے گا۔ جب آپ کا رب آپ کا میزبان رہے گا تو آپ کو اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ۔ ایک آدمی اگر پرائم منسٹر کا مہمان بن جائے تو اس کے اندر کتنا کبر آتا ہے، دیکھو میں فلاں کا جو ہے مہمان بن گیا، جو ہے پرائم منسٹر میرا کیا ہے، میزبان ہے۔ سبحان اللہ، میرا رب دروازہ کھول دیا ہے کہ اے امت مسلمہ کے جو ہے افرادو، آؤ میرا کیا بن جاؤ، مہمان بن جاؤ، میں تیرا میزبانی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو سامعین، ہم میں سے ہر فرد اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت ساری کمائے، اپنے لیے کمائے، بچوں کے لیے کمائے، اہل و عیال کے لیے کمائے، بھاری محنت کی ہے ہم نے دنیا کے لیے۔ اب جو ہے اپنی آخرت کے لیے میں 10 دن جو ہے اللہ کا مہمان بن جاتا ہوں، میں مسجد میں رہوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کا مہمان بن کر رہوں گا، انشاءاللہ کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ہم میں سے ہر آدمی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ جو ہے اللہ رب العالمین کا مہمان بنے، اللہ رب العالمین کو اپنا میزبان بنائے۔ ہماری مائیں اور بہنیں وہ بھی جو ہے اعتکاف کر سکتی ہے، اس لیے کہ ازواج مطہرات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے اعتکاف کیا ہے، آپ بھی اعتکاف میں بیٹھیے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، معتکف یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہے۔ اس تعلق سے بہقی کی ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بہقی نے ایک روایت ترغیب کے حوالے سے ذکر کیا ہے، فرمایا کہ جب معتکف اعتکاف میں بیٹھتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، ایسا نہیں جیسے آج کے دور میں معتکف لوگ ہوتے ہیں، معاف کیجئے گا، آج جو ہے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں لیکن موبائل سے جو ہے پورے بزنس چلتا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کس سے کتنا لینا ہے، کہاں مال پہنچانا ہے، یہ سب مسجد سے جو ہے ہوتے رہتا ہے۔ یہ اعتکاف عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ مسجد میں بیٹھ کر بزنس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے کتنے معتکف حضرات ہیں جو ہے مسجد میں بیٹھتے ہیں لیکن 1 منٹ بھی فرصت نہیں ہے۔ اگر آپ کو اعتکاف نہیں کرنا تھا تو کوئی حرج نہیں، اگر آپ کو اعتکاف کرنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے تو مسجد کا مریادہ کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ مسجد میں موبائل کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ موبائل کو گھر میں چھوڑ کر کے آئیے، صرف للہیت، اللہ کے لیے آپ اللہ کا مہمان بنیے، آپ کا رب آپ کی حاجتوں کو پورا کرے گا۔ اگر آپ بیٹھ کر یہاں سے جو ہے پورے بزنس سنبھال رہے ہیں تو کیا فائدہ مسجد میں بیٹھ کر؟ اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے آپ بزنس سنبھالیے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی فورس نہیں کیا ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے۔ تو عرض کر رہا تھا میں بہقی کی روایت سے جو ذکر کیا ہے، فرمایا کہ کوئی انسان جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے، معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو اس کو اجر کتنا ملتا ہے؟ فرمایا کحجتین و عمرتین، اس کو 2 حج اور 2 عمرہ کرنے کا جو ہے ثواب ملتا ہے۔ کتنی نیکیاں ہیں، سبحان اللہ۔ تو سامعین، عرض کرنا یہ ہے ان نیکیوں کو لینے والے بنیے۔ لیکن ہمارا تو معاملہ بالکل الٹا ہے، ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہے۔ ہم جو ہے آخری عشرے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مسجد میں رہنا چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا رپورٹ کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ لاسٹ عشرے میں پہنچتے تو جو ہے آپ اپنے جو ہے تہمند کو ٹائٹ باندھ لیتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور خود بھی جاگتے۔ سبحان اللہ۔
یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، اس کو اپنی زندگی میں لائیے۔ آخری عشرے میں اپنے جو ہے اہل و عیال کو بھی جگائیے، وہ بھی عبادت کریں، آپ خود جاگ کر عبادت کیجئے۔ لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اب دیکھیے اپنے یہاں کے معاملے کو جو ہے میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے ہی آخری عشرہ پہنچتا ہے، آخری عشرے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مرد حضرات اپنے بزنس میں اتنا جو ہے منہمک، اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز، فرض نماز با جماعت نہیں ادا کرتے۔ سامعین، یہ آخری عشرہ ہمیں اس لیے دیا تھا کہ نماز چھوڑ کر کے اپنا دنیاوی مقاصد کو حاصل کرے۔ ہماری مائیں بہنیں ایک کپڑے کو جو ہے سٹ کرنے کے لیے 2 3 بار جو ہے دکانیں پر پہنچتی ہے، یہ سٹ نہیں ہوا، دوسرا نہیں ہوا، تیسرا نہیں ہوا، چوتھا یہ دکان نہیں، وہ دکان نہیں، یہ دکان یہاں نہیں ملا تو وہاں نہیں ملا تو اور زیادہ دور، لیکن جو ہے یہ پورے رمضان کو جو ہے پرچیسنگ میں جو ہے گزار لیتے ہیں۔ سامعین، اسی لیے میرے رب نے یہ احسانات کیے تھے ہمارے اوپر کہ ہم اچھے ڈریس جو ہے اچھی دکانوں سے لا کر پہنیں۔ یہی مقصد ہے رمضان کا، اور یہی مقصد ہے جو ہے آخری عشرے کا، اور یہی مقصد ہے اعتکاف کا۔ نہیں سامعین، نہیں، ہم جو ہے سادہ کپڑے میں معمولی کپڑا پہن کر بھی اگر جو ہے عید کی نماز پڑھیں گے تو عید تو ہماری ہو جائے گی، لیکن سامعین یہ اوقات جو ہم نے جو ہے صرف کیے ہیں یہ دکانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، یہ اوقات جو ہے پھر ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملیں گی۔ اس لیے ان ایام کی قدر کیجئے۔ جو ہے ضرورت ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ ضرورت لاحق رہتی ہے۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ بازار جائیے اور جو ہے ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر جو ہے مسجد میں پہنچیے۔ بازار جو ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے سامعین، ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ میں مختصر یہ بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ باقی ایام کی جو ہے قدر کیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، ہمارے لیے ہمیں بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے۔ بہت سے مریض ہیں جو ہم سے جو ہے دعاؤں کی درخواست رکھتے ہیں، انہوں نے کی ہے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہمارے اوپر حق بھی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں کہ رب العالمین اس کو جلد از جلد اللہ رب العالمین اسے شفا بخشے۔ اسی طرح سامعین، بہت سے ہمارے دوست احباب ہیں جو بغیر کسی قصور کے جیل کے پیچھے ہیں، سلاخوں کے پیچھے ہیں، جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کی کوئی غلطی نہیں، غلطی صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس کو جیل سے نکلنے کا کوئی وسیلہ جو ہے، کوئی ذریعہ اللہ رب العالمین مرحمت فرمائے۔ اسی طرح ہمارے لیے جو ہے دعاؤں کی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان یتیم کے لیے بھی دعا کریں جو فلسطین کے بچے اپنے ماں باپ کے سہارے سے دور، ان بیواؤں کے لیے بھی دعا کریں جو اپنے شوہروں سے دور، ان باپوں کے لیے بھی دعا کریں جو اپنی اولاد سے دور، جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہم ان کی مغفرت کے لیے بھی دعائیں کریں، اور ان کے لیے بھی دعائیں کریں جو حیات ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو شہید ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین اسے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ رب العالمین جو بچے کچے لوگ ہیں انہیں زندگی گزارنے کے اسباب مہیا کرے۔ اللہ رب العالمین ان کی باقی زندگی کو اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے عملوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات ویا قاضی الحاجات۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، خالف اليهود والنصارى والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين۔